بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پرسیپشنز۔ غلام اور بادشاہ۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وکیل ہوں۔ حضرت نے ایک وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے پکار کر کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پہ کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتے بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی نہ آگے بڑھا۔ آخر کار ایک شخص روتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا۔ جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہے۔ یہ شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ پہلے اس کا داماد اور پھر اس کے انتقال کے بعد بادشاہ ہند بنا۔ یاد رہے کہ قطب الدین ایبک خود بھی سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان محمد غوری کا غلام تھا، سو یہ سب خاندان غلاماء کے حکمران بھی کہلاتے ہیں۔ اور یہ لکھتے ہوئے ان مسلم تاجداروں پر رشک آتا ہے کہ اس ولی صفت بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کا بیٹا سلطان نصیر الدین محمود اپنا کنبہ پالنے کے لیے قرآن پاک کے نسخوں کی کتابت کرتا ہے اور ہاتھ سے ٹوپیاں سیتا تھا، اور التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ چوری چھپے سلطنت کے امراء کی خواتین کی پوشاکیں سی کر گزر بسر کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے میں آپ لوگوں کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وقت کے حکمران اور بادشاہ تھے، لیکن ان کی بندگی کو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کتنے عبادت گزار تھے۔ آج کل کے انسانوں کو یعنی ہمیں اگر تھوڑی سی بھی طاقت مل جاتی ہے، کسی بڑی پوسٹ پر لگ جاتے ہیں تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین کو ہم ایز اے فارمیلٹی پورا کرتے ہیں، دل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم جتنے بھی بڑے مقام پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، عاجزوں والی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اس اونچائی تک اللہ نے ہی ہمیں پہنچایا ہے۔ تو جو بندہ ہمیں اس اونچائی پر پہنچائے اور ہم اسی بندے کی عبادت نہ کریں تو وہ بندہ ہمیں سیکنڈ میں گرا بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔